ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام اور میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا کیا. یہ مہینہ دراصل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے بندوں کی بخشائش کے لیے اور اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے اور کرانے کے لیے اور اپنے بندوں کے درمیان میں بھائی چارگی اور پیار اور محبت اور اخوت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر یہ بتلایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والے بھائیوں، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے یہ واضح کر دیا اور دل و دماغ کے اندر بیٹھنے والے اٹھنے والے ان تمام اشکالات کو بھی ختم کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف آپ کے اوپر ہی رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، نہیں بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو قوم کے لوگ آئے تھے ان کے اوپر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے. بس طریقہ کار تھوڑا بہت بدلا ہوا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بتلا دیا کہ رمضان المبارک کے روزوں کو کیوں فرض کیا گیا. علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ سب کے سب لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے، آپ کو اللہ کے دربار میں اپنا سر جھکانے کے لیے، آپ اللہ کو اپنا خالق ماننے اور منوانے کے لیے یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر نازل فرمائی. اب ایک بڑا مسئلہ آتا ہے، ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ آخر وہ متقی لوگ ہیں کون؟ کون لوگ متقی ہیں؟ کون لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں؟ تو قرآن کریم نے اس کی بھی وضاحت کی کہ 3 صفات جس انسان کے اندر پائی جائیں گی، سمجھ لیجئے وہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے. وہ 3 صفات کیا ہیں؟ وہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر: الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین و اعتماد رکھتے ہیں، وہ مسلمان جو غیب کے باتوں پر اپنا یقین اعتماد رکھتے ہیں، یعنی نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی نے جن چیزوں کو بتلایا، جن چیزوں کو کرنے کے بارے میں حکم دیا، ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں. جن تمام چیزوں سے ہمارے نبی نے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں. ہمارے نبی نے بتلا دیا کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دنیا کے اندر طاقت کے بھروسے پر کر رہے ہیں، یا دنیا کے اندر عزت کے بھروسے کر رہے ہیں، یا دنیا کے اندر مالداری کے بھروسے کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں ہر چیز کا ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہے. یہ آپ کا یقین و اعتماد یہ آخرت کے اوپر ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب
یہ غیب کی باتوں پر آپ یقین و اعتماد رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن علماء نے آپ کو بتلایا ہے، قرآن کریم کے تفاسیر سے آپ کو معلوم ہوا ہے، احادیث نبویہ سے آپ کو معلوم ہوا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ یقین و اعتماد رکھتے ہیں۔ پہلی صفات ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے۔ دوسری صفات یہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس کے بعد وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھنے کے لیے، 27 رکعت ادا کرنے کے لیے 2-2 گھنٹہ 1-1 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، اور دیگر نفلوں کے اندر اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، اور دیگر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مستقل لگے رہتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، اگر ہم نماز کو ادا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار بھی ہوں گے، کل میدان محشر میں ہماری پکڑ بھی ہوگی، کل میدان محشر میں ہم سے ہمارے بارے میں سوالات بھی کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ صرف رمضان المبارک کے مہینوں ہی کے اندر نماز کو ادا کرنے والے بنتے ہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ دیگر وقتوں کے اندر، دیگر مہینوں کے اندر وہ رمضان کی عبادت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اور بلکہ ساتھ ساتھ وہ صرف جمعہ کے نمازی نہیں ہوتے، بلکہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں۔ وہ صرف جمعہ کے اندر 2 رکعت پڑھ کر کے دروازے سے نکلنے والے نہیں بنتے ہیں، بلکہ پوری قوم نفل کے اندر نمازیں اور دیگر جو بھی نمازیں ہیں تمام نمازوں کو ادا کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے گھر کو جاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری صفات یہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تو تیسری صفات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے مان دیا ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کو جائیدادیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو دولت دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان تمام چیزوں کو شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ انسان متقی اور پرہیزگار بھی ہو جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ تینوں صفات کامل اور مکمل طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، بہت ہی پیارا مہینہ ہے، بہت ہی ثواب کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ احادیث نبویہ کے اندر فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر فرض نماز جو لوگ ادا کرتے ہیں یا جو لوگ سنت نماز ادا کرتے ہیں، سنت کا ادا کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ دیگر مہینوں میں فرض نماز کے برابر اس کا ثواب ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض نماز کو ادا کرنا یہ 70 نمازوں سے بھی زائد بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ثواب اسی لیے بڑھایا ہے کہ یہ بندے مسجدوں کے اندر جا کر کے اپنی عبادت کو ادا کریں گے، اور روزہ اور نماز اور دیگر تمام چیزوں کے اندر یہ لگے رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے 3 عشرے فرمائے، اور تینوں عشرے کو 10 دن پر منحصر کر کے تینوں کی فضیلتیں الگ الگ بتلا دی۔ یہ آخری جو فضیلت ہے، یہ آخری فضیلت ہمارا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم بالکل لکھ دی گئی ہیں، جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، ان کو جہنم سے خلاصی کر دیا جائے گا، یعنی ان کو بری کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر اعتکاف کی پابندی زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1 یا 2 سال چھوڑ کر کے تمام سالوں کے اندر آخر عشرے کے اندر ہر حال میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک احادیث میں فرمایا کہ جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں ان کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا فاصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں، اتنی گہری خندق ہوتی ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی جہنم سے اتنا دور وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں اور جنت کے قریب ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے اس اخیر عشرے کے اندر خاص طور پر ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد کے اندر اعتکاف کی پابندی کریں۔ اعتکاف 10 دن کی کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتے تو کم سے کم 3 دن تو ضرور ہم ادا کریں، 3 دن ضرور ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھیں اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس اخیر عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک رات ایسی دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 80 سال تک جنگوں کے اندر رہے، 80 سال تک اپنے دین کے لیے جنگ کے اندر لڑتے رہے، ان کا ثواب بہت زیادہ ان کو ملا اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اسی وقت اسی مجلس کے اندر حضرت جبریل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ان تمام لوگوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن کریم کو بھی اسی رات میں نازل کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ہی مہینے کے اندر نازل کیا گیا تھا، لوح محفوظ کے اندر تو لکھ دیا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو نزول کی ترتیب بنی وہ اس مبارک رات سے، اس لیے اس مبارک رات کی تلاش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس اخیر عشرے کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کی تعین نہیں کہ ہمارے نبی نے، اور اس کی وجہ بھی صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات ہمیں بتلا دیجیے جس رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی ہے، جس رات کا ثواب اس قدر بڑھا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی اطلاع ہی دینے کے لیے باہر آ رہے تھے کہ چند لوگ باہر کھڑے آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے اس طرح، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ سبب یہ بنا کہ یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کو طاق راتیں کہا جاتا ہے، ان راتوں کے اندر ہم تلاش کریں۔ عموماً ہمارے ہندوستان والے خاص طور پر 27ویں شب کو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو رات ہے یہی شب قدر کی رات ہے، 26 رمضان کے بعد جو شام آتی ہے 27ویں شب کے لیے تو اس رات کو ہم لوگ شب قدر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے بتلایا بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس رات میں آنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان طاق راتوں کے اندر تلاش کریں، ان طاق راتوں کے اندر جانچ کر کے اپنی عبادت کے اندر مصروف رہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی ثواب ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اس رات کے اندر اللہ رب العزت حضرت جبریل کے ساتھ فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجتے ہیں، اور وہ لشکر اس روئے زمین پر آتے ہیں، اور اس رات کے اندر جو لوگ عبادتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگے رہتے ہیں، جو لوگ نوافل کے اندر لگے رہتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر لگے رہتے ہیں، جو لوگ دعاؤں کے اندر لگے رہتے ہیں، جو لوگ تسبیحات کے اندر لگے رہتے ہیں، ان سے وہ فرشتے سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، اور صبح فجر سے پہلے وہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ تمام تر کارگزاریاں دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان تمام بندوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اس ایک رات کے اندر 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشائش نہیں ہوتی، 4 ایسے لوگ ہیں جن کی بخشائش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب پینے والا۔ ابھی وہ رات آنے والی ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیں۔ اگر کوئی کمی ہو تو ابھی توبہ باللہ کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے، ہو سکتا ہے کل وہ رات آ جائے اور وہ عادت ہمارے اندر ہو اور ہم تمام لوگوں کی بخشائش ہو جائے، ہم اس کے اندر سے محروم رہ جائیں اور کل ہمیں اور آپ کو جہنم کے اندر جانا پڑے۔ سب سے پہلا وہ شخص جن کی بخشائش نہیں ہوتی ہے جو شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نشہ کرتے شراب پیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں۔ اس لیے اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اس سے ہو تو ہمیں اور آپ کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ نمبر 2
والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی بخشائش نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو پریشان کرنے والا، اپنے وہ ضعیف ماں باپ کو ہر اعتبار سے وہ پریشان کرنے والا، ایسے لوگوں کی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر دور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، حضرت علی تھے اور دیگر چند صحابہ بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، علی اور ابو عمر، ہمارے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جس سے آپ لوگ جا کر کے دعا کرا لینا۔ اب یہ لوگ بالکل پریشان۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب عشرے مبشرہ میں سے، ہمارے نبی نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ اگر ہمارے بعد کوئی نبی اگر بنتا تو عمر بن خطاب بنتے، جس عمر نے کہا تھا کہ پورے جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی نہیں دکھ سکتا ہے، اور جب تک سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پورے جزیرۃ العرب میں ایک بھی یہودی نہیں دکھا۔ یہی وجہ کہ بعض حضرت عیسیٰ اور دیگر کے ماننے والے ہوتے ہیں جو مسجد نبوی جاتے ہیں اور سلام باہر سے پیش کر کے اور واپس ریٹرن چلے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھتا بھائی صاحب کیوں نہیں جا رہے، تو انہیں سوچتے ہمارے نبی کے بغل میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب آرام فرما ہے، جن کا اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مقام کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں، ان دونوں سے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں آپ دونوں جانا اور اس آدمی سے دعا کرا لینا۔ اب وہ لوگ پریشان۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ ویس قرنی، یہ قرن قبیلے کے تھے، ویس نام تھا ان کا۔ تو جب سیدنا حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا تو مسجد نبوی کے اندر جب سب لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی قرن کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کھڑے ہو جائیں، ویس نامی جو شخص ہے وہ کھڑے ہو جائے، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو ان کے چچا کا جو لڑکا تھا وہ کھڑا ہوا، ان سے پوچھا آپ ویس کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ ان کا وہ بکریاں چرانے کے لیے گئے، جنگلوں کے اندر بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور فوراً ویس قرنی کے پاس چلے گئے۔ وہاں حضرت ویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آجو باجو میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہمارے بغل میں آئے ہیں، تو انہوں نے نماز کے اندر جلدی کر دی۔ نماز کے اندر جلدی کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی صاحب ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ پہلے تو نام پوچھا، جیسے ہم لوگ آج کہتے ہیں انٹرویو ہو رہا ہے، پہلے نام پوچھا، اس کے بعد کہا ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہاتھ اٹھائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو ایک بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا دعا کروں؟ لیکن حضرت ویس قرنی سے دعا کرانے کا جو مشن، جو مقصد تھا کہ ہمارے نبی کے دور میں ویس قرنی تھے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے ہمارے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اپنی ماں کی خدمت کو اتنی اہمیت دی تھی جس کی بنا پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے نبی کے پاس وحی آئی کہ ویس قرنی ایک ایسا آدمی ہے جو کل جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، اور ویس قرنی سے کہا جائے گا تم نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اگر آپ جس طرف انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر دیں گے تو تمام لوگوں کو جنت کے اندر ڈال دیں گے، صرف ایک ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ تو ایسے وہ لوگ جو اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے اس پاک مہینے کے اندر ان کی بھی کوئی گنجائش اللہ رب العزت کے دربار میں نہیں ہے۔ تیسرے وہ لوگ جو رشتے داری ناطے داری کو توڑنے والے ہوں۔ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ جہاں باپ کے احسان بتایا، وہی فوراً رشتے داری کو بھی بتایا۔ جو ایسے لوگ
جو رشتے داری ناطے داری کو توڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دشمنیاں کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے رشتے داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو بھائیوں سے، خالہ صاحب بھائیوں سے، ان تمام لوگوں سے رشتے داری توڑ دیتے ہیں، اپنے محلے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ اس مبارک رات سے وہ لوگ بالکل دور ہو جائیں گے، ان کو کوئی بخشائش کا موقع نہیں ملے گا۔ چوتھے وہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندر کینہ بغض رکھتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے واسطے اس مبارک رات کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تو ایک صحابہ کرام نوبت سوچے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ وہ رات میں گئے، تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے رونے لگے کہ اللہ پیسہ تو نہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پوری زندگی میں ہماری عزت کو جس نے اتارا ہے، ہمارے اوپر جن لوگوں نے سختیاں کی ہیں، جن لوگوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں سب کو معاف کرتا ہوں، یہی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فجر کی نماز میں آئے اور تمام صحابہ کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد فوراً فرمایا بھائی رات میں کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو تمام لوگ خاموش تھے، کیونکہ صدقہ عموماً ہم لوگ پیسے ہی تو سمجھتے ہیں کہ پیسہ دے دے صدقہ ہو گیا۔ سب لوگ خاموش تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ رات میں کس نے اپنی ذات کے اوپر ہونے والی تکلیفوں کا صدقہ اتارا ہے؟ تو وہ صحابہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، ہم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے سامنے یہی کہہ دیا۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ایک دوسرا مہینے کا نام دیا گیا، اس کے اندر معافی تلافی کا دیا گیا ہے، اس کے اندر بھائی چارگی کا مہینہ کہا گیا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوپر ہونے والی تمام غلطیوں کی معافی تلافی کر دے، ایک دوسرے سے گلے مل لے، ایک دوسرے سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ ایک انسان کے ناطے اب اپنی تمام غلطیوں کو معاف کر دے، تاکہ پاک صاف رہ کر کے اس رات کی تلاش کرے جس رات کے اندر ہماری اور آپ کی بخشائش کا وعدہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا یہ کسی اور کی طرف سے نہیں کیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے وعدے میں ذرہ گنجائش تو ہو جائے گی، ادھر آگے پیچھے ہو جائے گا، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا، ہمارے نبی نے جو وعدہ کیا، وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا۔ تو ایسے چار ایسے افراد ہیں جن کی بخشائش نہیں ہوتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی ان چار لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر ہمارے اندر ان چار خصلتوں میں سے اگر کوئی بھی خصلت ہو تو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ہندوستان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب چل رہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہندوستان کے حالات